نواب قمر الزمان چودھری بڑی بڑی آنکھوں والے ایک وجیح و ملیح 50 سالہ ثقہ وزردار ایرسٹوکریٹ تھے۔ ان کے والد نواب نور الزمان مرحوم ضلع فرید پور کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے ارجمند منزل تعمیر کروا کے ایبسینٹی لینڈ لارڈ کی حیثیت سے ڈھاکے میں اقامت اختیار کی تھی۔ نواب صاحب مرحوم نے خود کو نواب ڈھاکہ کے توڑ کا رئیس سمجھنے کے شوق میں راگ رنگ تھیٹر اور دوسرے رئیسانہ مشاغل پر بے تحاشا روپیہ اٹھایا تھا۔ اس وجہ سے اب بھی ان کے جانشین نواب قمر الزمان کا شہر کے چوٹی کے مسلمان رؤسا میں شمار ہوتا تھا۔ نواب نور الزمان مرحوم کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی۔ 1906 میں ڈھاکے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس کے اولین اراکین اور سرپرستوں میں شامل تھے۔ ڈھاکے کے اکثر مسلمان رئیسوں کی مانند نواب صاحب مرحوم کے ہاں بھی اردو کا چرچا تھا اور بچوں کو گھر پر بنگلہ کے ساتھ ساتھ اردو پڑھائی جاتی تھی۔ نواب صاحب قمر الزمان کی والدہ نور النساء بیگم دہلی اور لاہور کے زنانہ رسالوں عصمت اور تہذیب نسواں کی خریدار تھیں، اور مرسلہ بیگم نور الزمان چودھری ڈھاکے بنگال کی طرف سے کبھی کبھی اصلاح معاشرت پر ان کے مضامین ان جریدوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ ان کی بہو یعنی بیگم قمر الزمان کشتیہ ضلع کے ایک خالص بنگالی اسپیکنگ زمیندار کی بیٹی تھیں۔ انہیں اردو بالکل نہیں آتی تھی، مگر جہاں آرا اور اس کے بھائی اور بہنوں کو گھر پر اردو پڑھائی گئی تھی۔ اس وقت جب کہ نواب قمر الزمان اپنی خاموش اسٹڈی میں سکون سے بیٹھے تقریر لکھ رہے تھے، باہر کافی شور مچ رہا تھا۔ کوٹھی کے وسطی ہال میں لیگ کے جلسے کے لیے ایک قطار میں کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ پوربی مالی رام سرن اسٹیج کی میز پر رکھے گلدان میں پھول سجا رہا تھا، باقی دوسرے ملازمین کمرے کی صفائی میں لگے تھے۔ لیکن اندر زنان خانے میں جس قدر چہل پہل اور رونق تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن بعد نواب قمر الزمان چودھری کے فرزند اور جانشین نواب زادہ نیر الزمان کی بارات چڑھنے والی تھی۔ شادی کے جوڑے سل رہے تھے، جوہری پھیرے لگا رہے تھے، گیت گائے جا رہے تھے، فرید پور سے رشتہ دار آنے شروع ہو گئے تھے۔ بارات دیناج پور جائے گی۔ تقریر لکھتے لکھتے نواب صاحب نے اٹھ کر رسالوں کی الماری میں سے المشرق کا فائل نکالا۔ یہ ماہانہ رسالہ تقسیم بنگالہ کے بعد جب لارڈ کرزن نے آسام اور مشرقی بنگال کو ملا کر مسلم اکثریت کا ایک صوبہ بنا دیا تھا، اقتباس کا بنگالی ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے فائل بند کیا اور 1906 سے لے کر اب تک کی سیاسی جد و جہد کا مختصر تذکرہ قلم بند کرنے کے بعد میز پر بکھرے ہوئے اخباروں میں مسلم لیگ کے ہفتہ وار اخبار ڈان کا تازہ شمارہ تلاش کرنے لگے۔ اس شمارے میں مجوزہ پاکستان کا تفصیلی نقشہ شائع ہوا تھا اور نواب صاحب اس نقشے کے حوالے سے بنگال و آسام کے متعلق چند اہم نکات اپنی تقریر میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ پرچہ نہیں ملا جو کل شام کی ڈاک میں دہلی سے آیا تھا تو انہوں نے ذرا بے دماغ ہو کر گھنٹی بجائی۔ ایک ملازم کتب خانے کے دروازے کا اودہ مخملی پردہ سرکا کر اندر داخل ہوا۔ تازہ ڈان اخبار، نواب صاحب نے کہا۔ نیر میاں سے پوچھو، وہ تو نہیں اٹھا لے گئے، ان سے کہنا ہمیں پاکستان کا نقشہ چاہیے۔ حضور، پاکستان کا نقشہ تو نیر میاں نے اس میں کاٹ کر باہر برآمدے میں دیوار پر لگا دیا ہے، فرمائیے تو کھیڑ لاؤں، مگر دیوار خراب ہو جائے گی۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، رہنے دو، جاؤ۔ ملازم باہر چلا گیا۔ نواب صاحب پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اور اس وقت عبد القادر کوچوان کی کھڑکھڑاتی ہوئی گھوڑا گاڑی ارجمند منزل کی برساتی میں داخل ہوئی۔ دیپالی سرکار گاڑی کے دروازے کی چٹخنی کھول کر نیچے اتری۔ عبد القادر کو کرایہ ادا کیا۔ عبد القادر حسب معمول سر جھکائے گھوڑے کو ہکاتا آگے بڑھ گیا۔ سر جھکائے دیپالی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھی، لیکن اندر جاتے ہوئے اس کی نظر صدر دروازے کے برابر والی دیوار پر پڑ گئی، جہاں پام کے گملے کے اوپر نیر الزمان نے مجوزہ پاکستان کا نقشہ ڈرائنگ پنوں کے ذریعے لگا دیا تھا۔ دیپالی ٹھٹک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پنجاب، آسام، بنگال، کشمیر، سرحد و سندھ، بلوچستان۔ وہ تیوری پر بل ڈال کر بڑے غور سے اس نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک ملازم ہال میں کرسیاں لگا کر جا چکے تھے اور طویل برآمدہ خاموش پڑا تھا۔ اتنے میں ایک گمبھیر نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ دیپالی بیٹی، دھیان سے کیا دیکھ رہی ہو؟
اس نے مڑ کر دیکھا۔ نواب قمر الزمان اپنے کتب خانے کے دروازے میں کھڑے شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ اسے جہاں آرا کے بابا بہت اچھے لگتے تھے، اس قدر مہذب اور نفیس اور خوش اخلاق گو ان سے باتیں کرنے کا بہت کم اتفاق ہوتا تھا، لیکن وہ خود اپنے باپ کی اتنی منہ چڑھی اور لاڈلی تھی، اس لیے نواب صاحب سے بھی بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی اور ان سے ذرا خائف نہ تھی۔ اب اس نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے کاکا؟ بیٹی، تم کو تو جاننا چاہیے، ایک روز بہت جلد انشاءاللہ جب پاکستان بن جائے گا تو تم پاکستانی ہوگی۔ میں کاکا؟ اس نے اسٹڈی کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دریافت کیا۔ نواب صاحب نرمی سے ہنسے۔ اپنی ساری اولاد میں جہاں آرا ان کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس وجہ سے جہاں آرا کی سہیلیوں کا وہ بڑا خیال کرتے تھے۔ علاوہ ازیں دیپالی ان کے پرانے دوست کی لڑکی تھی۔ اتنی دیر میں کیوں آئی؟ تمہارا صبح سے انتظار کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا۔ اب جاؤ جلدی اندر، جہاں آرا تمہارے لیے بہت سا کام لیے بیٹھی ہے۔ ابھی جاتی ہوں کاکا، مگر پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی، دیپالی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہاں پوچھو بیٹی، آؤ۔ نواب صاحب نے پردہ ہاتھ سے ایک طرف کو اٹھا دیا۔ دیپالی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ نواب صاحب جا کر اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ دیپالی قریب ایک صوفے پر ٹک گئی۔ تمہارے باپ کیسے ہیں؟ اچھی طرح ہیں۔ اچھا، ذرا میں یہ کاغذ پتر سمیٹ لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں، نواب صاحب نے اینک کیس میں رکھ کر کاغذات ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سرکار اسکول میں نواب قمر الزمان کے ہم جماعت تھے۔ ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد کچھ عرصے وہ ارجمند منزل کے فیملی ڈاکٹر رہے۔ مارے دوستی کے فیس نہیں لیتے تھے، اس لیے نواب صاحب نے فیس کے بجائے تحفے تحائف ان کے گھر بھجوانے شروع کیے۔ ڈاکٹر سرکار نے ارجمند منزل ہی آنا چھوڑ دیا۔ نواب صاحب کو ان کی مالی حالت کا خوب اندازہ تھا۔ درگا پوجا اور عید کے مواقع پر جہاں آرا نے دیپالی کو ساریاں تحفے میں دیں تو ان کو دیکھ کر ڈاکٹر سرکار کا منہ اتر گیا۔ انہوں نے دیپالی سے کہا، جب تم اس کو کچھ دے نہیں سکتی تو اس سے لیتی کیوں ہو؟ لہٰذا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بھئی ہم کیا کریں؟ نواب قمر الزمان نے اخباروں کا پلندہ ایک تپائی پر سرکاتے ہوئے کہا۔ ہمارے یہاں تم جانتی ہو بیماری کا سلسلہ کتنا رہتا ہے۔ جہاں آرا کی ماں اختلاج قلب کی مریضہ ہیں، آئے دن ڈاکٹر کی حاجت، مگر تمہارے باپ ایسی الٹی کھوپڑی کے آدمی ہیں، مجبوراً ہم نے ڈاکٹر گھوش کو لگا لیا۔ بتاؤ بھلا، اگر ڈاکٹر اور وکیل دوستوں سے فیس لینا چھوڑ دے تو کیا کرے؟ آپ ان کو سمجھائیے، دیپالی نے کہا۔ خپتی ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تم بتاؤ بیٹی، ایسی پریشان سی کیوں نظر آ رہی ہو؟ اور تمہارا شانتی نکیتن کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے کاکا۔ بنوئے بابو ایک روز ملے تھے، بتلا رہے تھے کہ تم چھٹیوں میں گھر آنے کے بجائے لوک گیت جمع کرنے سنتھال پرگنا چلی گئی۔ جی ہاں کاکا۔ دیپالی نے بڑی بے چینی سے مجرموں کی طرح صوفے پر پہلو بدلا۔ بیچارے بہت سخت پریشان تھے کہ برسات کا زمانہ ہے، جانے کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ دیپالی اپنے آپ سے نظریں چرا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگی جہاں کاسنی پھول کھلے تھے۔ کیسا پرسکون سہانا اتوار کا دن تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کو پنکھے سے لگ گئے اور پاکستان کا نقشہ۔ اس نے بابا کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے احساس کو نظر انداز کرنے کی صحیح کرتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کو مخاطب کیا۔ پاکستان واقعی بن جائے گا کاکا؟ انشاءاللہ۔ اب وہ کاغذات ایک طرف رکھنے کے بعد آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر کسی سوچ میں کھو چکے تھے۔ دیپالی نے ان کے خیالات میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور دیوار پر لگے واٹر کلرز کو دیکھنے لگی۔ ڈھاکے کے آثار الصنادید، قلعہ لال باغ، ست گنبد مسجد، بی بی پری کا مقبرہ، حسینی دالان۔ نواب قمر الزمان بنگال کے اس اسلامی ماضی کے وارث ہیں، دیپالی نے سوچا، اور اسے یاد آیا اس کی جنم بھوم میمن سنگھ کے وسیع و عریض سرسبز علاقے میں ہندو اور بودھ بنگال کے پرفسوں اور لرزہ خیز کھنڈر بھی موجود ہیں، تو میں صرف اس ہندو ماضی کی وارث ہوں۔ اس ماضی اور اس اسلامی ماضی کی وراثت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن ریحان نے سندر بن میں ایک روز اس سے کہا تھا، تاریخ آپ سے آپ ہمیں سمجھا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم خود تاریخ ہیں،
ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں تاریخ کی مجموعیت کی سب سے بڑی تفسیر ہیں۔ نواب صاحب آنکھیں بند کیے پیچوان کے آہستہ آہستہ کش لگا رہے تھے اور غالباً دیپالی کی موجودگی سے بے خبر ہو چکے تھے۔ دیپالی نے انہیں دیکھا، مہذب، نیک نفس، شریف انسان، مسلم لیگ کے لیڈر، لیکن اپنی نیک نفسی اور خلوص نیت کے باوجود ان کو عبد القادر کوچوان کے مسائل کا صحیح احساس ہے۔ عبد القادر کوچوان پاکستان کے قیام سے مستفید ہوگا؟ مجھے یہ سب کون سمجھائے؟ ریحان نے کہا تھا۔ دیپالی، ہندوستان کے 90% انسان مفلس ہیں۔ اہل ثروت مفلسی کی تلخی، کم مائیگی، کمتری اور بے عزتی کے احساس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کلچر اور اخلاق اور مذہب اور فلسفے پر پانی پھیر دیتی ہے، انسان کو جھوٹا اور گھٹیا اور کمینہ اور کردار سے عاری بنا دیتی ہے۔ ہم ہندوستانی اسی لیے جھوٹے اور کمینے اور کردار سے عاری اور بے ایمان ہیں۔ ماضی سنہرا تھا کیونکہ آبادی کم اور گیہوں اور چاول وافر تھا، لیکن کلونیل نظام اور بڑھتی ہوئی آبادی نے ملک کا کچومر نکال دیا، ہندوستان والوں کو جھوٹا اور بے ایمان بنا دیا۔ ہر کلونیل ملک کے باشندے لا محالہ گھٹیا اور کردار سے عاری ہو جاتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت بے معنی اصطلاح نہیں ہے۔ سورج اب نصف النہار پر پہنچنے والا تھا۔ کتب خانے کے وسیع دریچوں میں سے آتی ہوئی اس کی کرنوں نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے، صوبیدار بنگال، شہزادہ محمد اعظم کے بنوائے قلعہ لال باغ کی بڑی پینٹنگ کو جھلملا دیا۔ دیپالی مسحور ہو کر اس پینٹنگ کو دیکھا کہ ریحان نے کہا تھا۔ وہ اب اس طرح سوچ رہی تھی جس طرح پادری بینرجی بات بات پر اس سے کہا کرتے تھے، یسوع نے کہا تھا۔ ریحان نے کہا تھا، ہمارے بنگال کی ڈھاکے کی مسجدیں، قلعے، پرانے محلات، ہماری مصنوعات، ہماری سنگیت اور سنگ تراشی، یہ سب اس سنہرے رومانی ماضی کی یادگار ہیں، لیکن اسی ڈھاکے شہر کا موجودہ فرقہ وارانہ کھنچاؤ اور افلاس برطانوی کلونلزم کا ثبوت ہیں۔ جس دھرتی پر کھانے کو کم ملے گا وہاں فرقہ وارانہ کشمکش ناگزیر ہے کہ سب ایک دوسرے کے منہ سے روٹی چھین کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ برطانوی نظام ایک ایسی دکان ہے جس کے سامنے کھڑے ہوئے قطار اندر قطار مختلف ہندوستانی فرقے اپنے اپنے کشکول سنبھالے، جھولیاں پھیلائے ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور سر پھٹول میں مصروف ہیں، اور یہ بھوکے فرسٹریڈ ایب نارمل عوام آپس میں فساد کر کے ملک کی قسمت کا آج کل فیصلہ کروا رہے ہیں۔ ہاں بھائی دیپالی، کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ نواب صاحب نے ایک دم زور سے پیچوان گڑگڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے دریافت کیا۔ دیپالی چونک پڑی، پھر اس نے کہا، کاکا، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو جائے؟ نواب صاحب چند سیکنڈ تک پیچوان گڑگڑاتے رہے اور پھر رسان سے کہا، بیٹی تم کو یہ معلوم ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تباہ حال ہیں؟ ایک وقت تھا کہ اسی بنگال کا مسلمان خوشحال اور آسودہ تھا۔ صرف اس صوبے میں 1,00,000 اسلامی مدارس تھے بیٹی، 1,00,000 مدرسے۔ اب یہاں مسلمانوں کی غربت اور جہالت کی کیا حالت ہے؟ خود تمہارے گرودیو ٹیگور بنگالی مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی اور ان کے ساتھ سماجی بے انصافی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مگر کاکا، آزاد متحدہ ہندوستان میں بھی تو مسلمان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں؟ ہرگز نہیں، انہوں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اور ہندوستان متحد کب تھا؟ اسے انگریزوں نے متحد کیا۔ دیپالی، تم میری بچی ہو، میں تم سے کیا بحث کروں؟ میں تو اب تمہارے بابا سے بھی بحث نہیں کرتا۔ جوانی کے زمانے میں ہم دونوں خوب جھگڑتے تھے، جب وہ احمق الدین اپنے باپ دادا کی بچی کھچی زمینیں بیچ کر کانگریس میں گھس گئے تھے، جیل چلے گئے تھے۔ انہوں نے پھر پیچوان کی نئے منہ سے لگائی۔ کاکا، میں بچی نہیں ہوں، دیپالی نے الجھ کر کہا، میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نواب صاحب نے ذرا اداسی سے مسکرا کر اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، میں بھول گیا تھا تم اس سرپھرے بیچارے دنیش بابو کی بھتیجی ہو۔
تم بھی سرفری ہوگی، مگر آج ایک نصیحت کرتا ہوں، قومی جدوجہد کے چکر میں تم کسی آفت میں نہ پھنس جانا۔ تمہارے باپ پہلے ہی ایک بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں۔ قربانی؟ دیپالی نے ہنس کر کہا۔ تیاگ اور قربانی تو اس دیس کی پرانی روایت ہے کاکا۔ گوتم بدھ سے لے کر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تک سب قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ تیاگ اور قربانی، تیاگ اور قربانی۔ نواب صاحب ذرا مسکرا کر چپ ہو رہے۔ نہیں کاکا، دیپالی نے بڑے دکھ سے کہا، ملک کو تقسیم نہ ہونے دیجیے۔ بیٹی، نواب صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرا اور تمہارا نقطۂ نظر اب بالکل جداگانہ ہے۔ میں تم سے کیا کہوں؟ پھر انہوں نے کرسی پر پہلو بدلا اور قریب کی میز پر سے اپنی نامکمل تقریر اٹھا کر بے دھیانی سے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے دہرایا، بالکل جداگانہ ہے۔ ہم 1906 کی تقسیم بنگال سے خوش تھے کیونکہ اس میں ہمارا اقتصادی فائدہ تھا۔ تم لوگوں نے اسے اپنی سیاسی عزائم پر ضرب کاری سمجھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تشدد کی تحریک شروع کر دی اور بم پھینکنے لگے۔ یہ بم پھینکنے والے تمہارے ہیرو قرار پائے۔ بیٹی، معاف کرنا، تم نے ہی یہ ذکر چھیڑا ہے اور تم کہتی ہو کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور سمجھدار ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اسی ڈھاکے میں تقسیم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انگریزوں پر بم پھینکنے والوں کے 500 خفیہ گروہ تھے۔ 500 کاکا؟ دیپالی نے آنکھیں پھیلا کر دہرایا اور سوچا، میں اس بم پھینکنے والے خفیہ گروہ کی روایت کی پیرو ہوں اور نواب قمر الزمان چودھری مخالف کیمپ میں ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بنگال کی اکثریت کا یقیناً اس تقسیم سے فائدہ تھا۔ تم نے تو بیٹی گاؤں میں ہندو مہاجن اور ہندو زمیندار کے پنجے میں پھنسے مسلمان کی حالت نہیں دیکھی۔ آپ بھی تو زمیندار ہیں کاکا۔ ٹھیک ہے، نواب صاحب نے ذرا جھنجھلا کر پیچوان کی نئے الگ کی اور گھنٹی بجائی۔ چند سیکنڈ میں ملازم ایک تابع فرمان جن کی طرح نمودار ہوا۔ نواب صاحب نے ابرو سے پیچوان کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم حقہ تازہ کرنے کے لیے باہر لے گیا۔ نواب صاحب دیپالی کی طرف متوجہ ہوئے، کیا تمہاری کانگریس میں زمیندار اور سرمایہ دار شامل نہیں؟ میں کانگریسی نہیں ہوں کاکا۔ پھر کیا ہو؟ وہ دفتن چونک اٹھے۔ تم بیٹی کہیں کمیونسٹ تو نہیں ہو گئیں؟ بنگال میں آج کل یہ نئی وبا پھیل رہی ہے۔ انہوں نے بڑی آزردگی اور تردد سے اس پر نظر ڈالی۔ جی نہیں، میں کمیونسٹ نہیں ہوں کاکا۔ نواب صاحب کو اس انکار کا قطعی یقین نہ آیا۔ وہ تعصب کے ساتھ سر ہلایا کیا۔ دیپالی نے ذرا بے خوفی سے کہا، کاکا میں تو محض دیش کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، حصول آزادی کی خاطر۔ ضرور خدمت کرو بیٹی، آزادی حاصل کرو، مگر یہ آزادی مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اتنی تلخی ان کے خیالات میں ہے؟ دیپالی نے لرز کر سوچا۔ تو ہم لوگ، ریحان اور سارے ساتھی، محض ایک مصنوعی غیر حقیقی خیالی دنیا آباد کر رہے ہیں۔ جن تازہ حقہ لے کر اندر آیا، چلم پیچوان پر رکھی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا کہ نواب صاحب کی طرف پیٹھ کر کے نہ جا سکتا تھا۔ دیپالی نے نواب صاحب سے دریافت کیا، کاکا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ صرف نوابوں اور راجاؤں کی جماعت ہے، جیسے راجہ محمود آباد، نواب زادہ لیاقت علی خان اور جیسے نواب قمر الزمان چودھری؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ نواب صاحب نے تپائی سے ٹکی ہوئی چاندی کی مونٹھ والی چھڑی اٹھا کر اسے گویا پیٹنے کا ارادہ ظاہر کیا اور پیچوان کا ایک کش لگا کر بولے، بنوئے چندر نے اپنے لاڈ میں تجھے بالکل برباد کر دیا۔ نہیں، بتائیے کاکا، وہ مچل کر بولی۔ نواب صاحب تیوری پر بل ڈال کر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کہا، دیپالی بیٹی، تمہارے ٹھاکر دادا بھی زمیندار تھے اور ان کی اور میرے والد مرحوم کی آپس میں خاصی دوستی تھی۔ دونوں کے ہاں ناچ گانے اور ناٹک کی محفلیں جمتی تھیں اور عیش ہوتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ، میرے ابا مرحوم اور تمہارے ٹھاکر دا، انگریزوں کے وفادار تھے۔ پھر وہ جیسے یکلخت پرانی باتیں سوچنے لگے۔ چند لحظوں بعد انہوں نے کہا، اسکول میں بنوئے چندر اور میں ہم جماعت تھے۔ بنوئے شاید 5-6 سال مجھ سے چھوٹا ہے۔
مگر مسلمان رئیس زادہ ہونے کے کارن میری انگریزی تعلیم خاصی بے پرواہی اور دیر میں شروع کروائی گئی تھی۔ خیر، وہ آنکھیں بند کر کے ابروؤں پر داہنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا پھیرنے لگے اور پھر کہا، ہمارا ایک اور کلاس فیلو بھی تھا، وہ سید مرتضیٰ حسین، جو اب بڑا کٹر نیشنلسٹ مسلمان ہے اور تمہارے وشوا بھارتی میں پڑھاتا ہے۔ خیر، پھر تمہارے باپ اور چچا اپنی قومی تحریک میں شامل ہو گئے۔ وہ جس سیاست میں شامل ہوئے وہ میرے نزدیک مسلمانوں کی مخالف سیاست ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو مجھے بیچارے دنیش کی شہادت کا صدمہ نہیں ہوا؟ اب بھی جب اس کی آنکھیں اور صورت اور باتیں یاد آتی ہیں دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ مگر بیٹی، مجھے افسوس یہی ہے کہ وہ گمراہ تھا اور اپنی جان اس نے بیکار ضائع کی۔ یہ تشدد پسندی اور بم پھینکنا اور گولی مار دینا، اس طریقے سے کیا برطانیہ کی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مگر اب بہرحال اس تحریک کا زور کم پڑ چکا ہے۔ خیر بھائی دیپالی، یہ بڑے گنجلک معاملے ہیں، بڑی ہوگی تو سمجھو گی۔ ابھی نو عمری کا جوش ہے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہو، مگر سر دھڑ کی بازی سوچ سمجھ کر لگانا چاہیے۔ اور بی بی، تم اس فلاکت زدہ زمانے میں پیدا ہوئیں، تم بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری چندر کنج نے بھی کبھی اچھے دن دیکھے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تمہارے ٹھاکر دادا کے زمانے کی عمارت تھوڑی سی ابھی تک باقی ہوتی تو شاید تم اس جوش و خروش سے نوابوں اور امیروں کی مخالف نہ ہوتی۔ لیکن اوما رائے تو اب بھی بڑی رئیس زادی ہیں، دیپالی نے کہنا شروع کیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ بیرسٹر پریتوش رائے کی لڑکی تم سب کی سرغنہ اور گرو بن گئی ہے، مگر میں اس کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ دیپالی، میں پرانی وضع کا آدمی ہوں، میرے خیالات پر تم کو غصہ ہی آئے گا۔ خیر، تو تم مجھ سے ڈسکس کیا کرنا چاہتی تھی؟ وہ پھر مسکرانے لگے۔ کاکا، میں صرف یہ کہہ رہی تھی، دیپالی نے اب ذرا غیر یقینی لہجے میں کہا، کہ بٹوارے کے بجائے اتحاد کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اتحاد ہے کہاں؟ پنجاب کا آریہ سماج اور مہاراشٹر اور بنگال کی ہندو تجدید پرستی اتحاد کی نشانیاں ہیں۔ میں دوسرے صوبوں کے متعلق تو نہیں جانتی کاکا، مگر ہمارے بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا کلچر تو بالکل ایک ہے۔ مانتا ہوں بھائی، یہاں کا کلچر ایک ہے، یہاں کی لوک سنگیت، لوک ساہتیہ، ہر چیز میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے، مگر ہندوؤں نے کبھی اس کا اعتراف کیا؟ بنگالی کلچر سے ان کی مراد محض ہندو بنگالی کلچر ہوتی ہے۔ پچھلی صدی میں تو زور شور سے یہ بحث چھیڑی گئی تھی کہ بنگلہ مسلمانوں کی زبان ہی نہیں، بنگلہ ادب اور تہذیب صرف ہندوؤں کا ورثہ ہے۔ کیا ہم اتحاد نہیں چاہتے تھے؟ خدا کی قسم ہم اتحاد چاہتے تھے، اور پچھلے 800 سال کی تخلیق شدہ بنگالی لوک سنگیت اور ادب اس کا مکمل ثبوت ہے۔ مگر اب مسلمانوں سے اتنی نفرت، ان کے لیے حقارت کا ایسا رویہ۔ تم نے آنند مٹھ پڑھا ہے؟ دیپالی نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن بنگال کے مسلمان پسماندہ اور مفلس کسان اور ماہی گیر اور ملاح اور کاریگر ہیں، اپنی مدافعت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا ہندو بنگالی پریس نواب سر سلیم اللہ کو انگریز کا پٹھو کہتا ہے، اور یہ جو اتنے بنگالی ہندو نائٹ ہیں یہ انگریز کی پٹھو نہیں۔ دیپالی خاموش رہی۔ نواب صاحب نے ذرا جوش سے بات جاری رکھی۔ تم بنگالی کلچر کے اتحاد کی بات کرتی ہو، بالکل صحیح ہے۔ 100-150 سال قبل تک یہ کلچر واقعی ایک تھی۔ راجہ رام موہن رائے عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ نوابین مرشد آباد کے دور تک ہندو شرفا فارسی پڑھتے تھے۔ تمہارے گرودیو، جن کا خاندانی نام انگریزوں نے ٹھاکر کے بجائے ٹیگور کر دیا، ٹھاکر کا یہ خطاب اس خاندان کو بنگال کے مسلمان نوابوں ہی نے دیا تھا۔ تم یہ بات جانتی ہو؟ دیپالی نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ایک زمانے میں یہ ٹھاکر خاندان پیر علی برہمنوں کا گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ انہوں نے قنوجی برہمنوں کی ذات پات کی قیود توڑ کر مسلمان نوابوں کے یہاں ملازمت کر لی تھی۔ خود اپنا نام دیکھو سرکار، مجموعہ دار یا مزمدار، تعلقہ دار اور قانون گو، یہ سب بنگالی کائستوں کے مغل عہدے تھے جو اب تمہاری ذات بن چکے ہیں۔ نواب صاحب نے پیچوان کی نئے ایک طرف رکھ کر لمبی سانس لی۔
मगर काका, दीपाली ने कुछ सोचते हुए कहा, हिंदू तजदीदियत के साथ मुस्लिम तजदीदियत भी तो शुरू हुई बंगाल में। सुंदरबन में रेहान ने उसे एक शाम वहाबी तहरीक के मुतालिक बताया था, जिसकी ज़ेरे क़यादत मुसलमान मौलवी 19वीं सदी में बंगाली मुसलमान किसानों से कहते फिरते थे कि वो अपने हिंदुआना रस्म व रिवाज तर्क कर दें, और फिर लड़वा दिया अंग्रेज़ों ने आपस में। उसने बआवाज़ बुलंद कहा, हर बात का इल्ज़ाम अंग्रेज़ के सर थोपना बिल्कुल गलत चीज़ है। तुम लोग चंद मफरूज़ों की बिना पर अपनी सारी दलीलें पेश करते हो। उन्होंने घड़ी देखी और चौंक कर कहा, तुम्हारे साथ इस बेकार की मगज़ सोजी में इतना वक्त निकल गया, मुझे अभी तकरीर भी तो लिखनी है। उन्होंने तपाई पर से कागज़ उठाया। काका, मुझे सुनाइए अपनी तकरीर। भाग जाओ। नहीं काका, उसने उनके हाथ से कागज़ छीन लिया और नामुकम्मल सफ़ा पढ़ने लगी। इस गई गुजरी हालत में भी मुसलमानान बंगाल ने ईसाई मुबल्लिगीन के ख़िलाफ़ और हिंदू अहिया की मदाफ़त में अखबार और रिसाले निकाले, और हमारे लीडर कौम की बेचारगी पर खून के आंसू रोते रहे। भाइयों, वाक़या ये है कि 1857 के बाद से आज तक लाहौर से लेकर चाटगाम और दिल्ली से लेकर मद्रास तक के मुसलमान महज खून के आंसू रोते रहे हैं, मगर अब अमल का वक्त आ गया है। दीपाली ने पढ़कर कागज़ मेज़ पर रख दिया। नवाब साहब अलमशरिक का फ़ाइल अलमारी में वापस रखने के लिए आराम कुर्सी से उठे। दीपाली भी उठ खड़ी हुई। तुमने मुस्लिम अहिया के मुतालिक किसी कांग्रेसी की किताब पढ़ी होगी? जी नहीं काका। रेहान का नाम उसकी ज़बान पर आते आते रह गया। ऐसे ही बस इधर उधर से सुना है।